السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید رضی اللہ تعالیٰ کا عاصم رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کرنا بیان کر رہا ہوں۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے اس کے بیٹے کا قتل کیا تھا، سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے اجل و کارا کو چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا بعض پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے اور ان میں سے 100 آدمی بہت ہی مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یا حالات دیکھ کر ایک پہاڑی پر، جس کا نام فد تھا، چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنے زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع
کثیر تھا اور آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قصے کی خبر دے دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلفا نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت کی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرے سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے، اور یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور کچھ روایتوں میں بھیڑوں کا ایک گول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گے تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو بارش کی سے آئی اور اس کی لاش بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، گرچہ 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھ دی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتدا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر مکہ والوں کے ساتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کریں۔ دوسرے حضرات خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو حجیر بن ابی وہاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کے تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جس میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عرصے تک قید میں رہے۔ حضور کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن انگور کا بہت بڑا گوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استورا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے لیے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نہایت اطمینان سے نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد وہ سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجریہ بھائی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خبیب اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تمہیں چھوڑ دیں؟
انہوں نے فرمایا واللہ العظیم، اللہ کی قسم جو مہان ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فائدہ: ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصے میں دو چیزیں خاص طور سے قابل قدر، قابل عبرت ہے۔ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان ہی سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ دی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ اللہ اکبر۔